نظریہ مسلسل انقلاب کی بات کریں، جس کو انگریزی میں تھیوری آف پرماننٹ ریولوشن کہا جاتا ہے ٹراٹسکی کی، تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی اہمیت کی حامل تھیوری ہے، نظریہ ہے، جو بنیادی طور پر مارکسزم کا ہی تسلسل ہے، اور جو مارکس اینگلز نے نظریہ پیش کیا سوشلسٹ تبدیلی کا، سماج کی اور ایک سرمایہ دارانہ نظام کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا حل پیش کیا، اسی کو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹراٹسکی نے روس کے اندر بہت ہی اہم حوالے سے اس کی ترویج اور ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور اس نظریہ مسلسل انقلاب کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایک پسماندہ اور پچھڑے ہوئے سماج میں بھی ایک سوشلسٹ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، اور محنت کش طبقہ جو خاص طور پر جس کو پرولتاریہ کہا جاتا ہے مارکسی اصطلاح میں، یا مزدور طبقہ جو کہ صنعتوں کے اندر، جو کہ تمام تر ذرائع پیداوار کے حوالے سے جو جدید ترین ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی قیادت کرتا ہے۔ اور اس کے اندر جو کسان ہیں یا جو دوسرے محنت کش طبقے کے جو اتحادی قوتیں ہیں، وہ اس مزدور طبقے کا ساتھ دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ قیادت کرتے ہوئے مزدور طبقہ ایک سوشلسٹ انقلاب کر سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت سی تنقید ٹراٹسکی کے اوپر کی جاتی ہے، اور بہت سے اس وقت جب اس نے نظریہ پیش کیا اس وقت بھی بہت سے اس کو اختلافات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ بحث بھی موجود ہے، خاص طور پر لینن کے ساتھ اس کی بہت زیادہ بحثیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک نظریاتی بحث ہوتی ہے تو اس میں تنقید دونوں طرف سے کی جاتی ہے، جس کو بنیاد بنا کر آج بھی کہا جاتا ہے کہ لینن اور ٹراٹسکی کے بڑے شدید اختلافات موجود تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ عظیم انقلابی قائد جب وہ کسی نظریاتی بحث کا حصہ بنتے ہیں تو وہ کسی ذاتی مفاد یا کسی وقتی اس کے موقع پرستی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ انسانیت کی بھلائی اور بہتری اور ترقی کے لیے یہ تمام تر نظریات کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ترویج میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ 1917 کے اوائل میں پھر لینن اور ٹراٹسکی جب ایک نقطے پر پہنچتے ہیں، اور لینن خود اپنے طریقہ کار سے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے، اپنے سارے جائزہ لینے کے بعد خود اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ روس کے اندر ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہی سماج کو تمام تر پسماندگی اور جبر اور جو پچھڑا ہوا یہاں پہ سماج ہے اس کو وہاں سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ اور خود جو اپریل تھیسس کے نام سے مشہور ہے لینن کا، جب وہ روس واپس آ رہا تھا جلا وطنی سے، جب فروری انقلاب روس میں برپا ہو چکا تھا اور زار روس کا تختہ ایک عوامی تحریک کے ذریعے الٹا جا چکا تھا، اور لینن اور ٹراٹسکی دونوں جلا وطنی میں موجود تھے، اس وقت جب لینن روس واپس آ رہا تھا تو رستے میں اس نے جو ایک تحریر لکھی جس کو اپریل تھیسس کہا جاتا ہے، اور اس میں لینن نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ ایک پسماندہ سماج کے اندر ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہی تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ٹراٹسکی کا اور لینن کا ہمیں ایک نظریاتی جڑت، ایک اتحاد ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی نظریے کے اوپر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روس کے اندر ایک سوشلسٹ انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اور روس اس وقت کوئی بہت ہی ایڈوانس ترقی یافتہ یا بہت ہی کوئی ڈیولپڈ کنٹری نہیں تھا جس طرح کہ آج بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، بلکہ جس طرح پاکستان کے صورتحال ہے اس سے زیادہ ایک پسماندہ ملک تھا۔ زیادہ تر بڑی بڑی جاگیریں تھیں وہاں پہ، بڑے بڑے جاگیردار موجود تھے، اور مزاروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، امیر کسان وہاں پہ موجود تھے اسی طرح۔ لیکن وہ اس کے علاوہ بڑے شہروں میں ہمیں صنعتیں، وہاں پہ بڑے شہروں میں انڈسٹری نظر آتی ہے جہاں پہ بڑی تعداد میں مزدور کام کرتے تھے، جس میں سب سے بڑا جو صنعتی شہر تھا وہ پیٹروگراڈ تھا، جس کو آج سینٹ پیٹرزبرگ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ماسکو یا اور دوسرے شہروں میں بہت اہم صنعتیں موجود تھیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ایک اپنے خودرو عمل سے سوویتیں بننی شروع ہوئیں، یا فیکٹری کمیٹیز، اور پھر وہ ڈیولپ ہوتی ہوئی مزدوروں کی سوویتیں مختلف علاقوں میں بننی شروع ہوئیں، پھر کسانوں کی سوویتیں بنیں، پھر فوج کے اندر سوویتیں بننی شروع ہو گئیں، اور ایک متبادل مزدور ریاست کے جو بیج تھے وہ ہمیں ابھرتے ہوئے نظر آئے۔ خاص طور پر پیٹروگراڈ کے اندر جو مزدوروں کی سوویت تھی اس نے نہ صرف اپنے فیکٹریوں کے اوپر قبضے شروع کر دیے اور کنٹرول کرنا شروع کر دیا، بلکہ فیکٹری سے باہر بھی جو شہر کا کنٹرول تھا وہ بھی سنبھالنا شروع کر دیا۔ اور انہی سوویتوں نے پھر اپنا صرف معاشی فیصلے نہیں شروع کیے بلکہ سیاسی اور انتظامی
فیصلے بھی اپنے ہاتھ میں لینے شروع کر دیے. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روس کے اندر ایک متوازی جس کو کہتے تھے کہ پیرلل پاور 1917 کے اندر بننی شروع ہوئی، جہاں پہ ایک طرف تو پرانی زار کی ریاست تھی، اس کی اپنی فوج تھی، اس کی اپنی پوری بیوروکریسی تھی، اوپر سے لے کے نیچے تک منسٹر تھے، اور نیچے تک انتظامی ڈھانچہ جس طرح آج ہمیں ڈی سی مجسٹریٹ کا نظام یا عدالتی نظام نظر آتا ہے، اس طرح روس میں موجود تھا. لیکن اس کے ایک پیرلل مزدوروں کی ایک اپنی صوبیتیں جو پہلی دفعہ 1905 میں ابھری تھیں، لیکن 1917 میں دوبارہ ابھر آئی تھیں. اور وہاں پہ جو صوبیتوں کے اجلاس ہو رہے تھے، اس میں بہت اہم نظریاتی بحثیں ہو رہی تھیں. اور فروری 1917 میں جب زار کا تختہ الٹا گیا تو ان صوبیتوں کے اندر جو بحث تھی اس میں یہ کہا گیا کہ یہاں پہ ایک سرمایہ دارانہ جمہوریت قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہاں پہ کرنسکی کو پھر ایک وزیر اعظم کے طور پر لایا گیا، جس میں مینشوک پارٹی کے بہت زیادہ حمایت موجود تھی کرنسکی کے لیے، جس میں کہا گیا کہ ایک لبرل سرمایہ دارانہ نظام روس کے اندر جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، جس طرح برطانیہ میں، فرانس میں، دوسرے ممالک میں سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، اور وہاں پہ لبرل آزادیاں موجود ہوں گی، ڈیموکریسی آئے گی، اور اس کے تحت روس کا سماج ترقی کرے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ مزدوروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے، اور یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ مسائل کو حل کر سکیں. یہ پہلی عالمی جنگ کا خاتمہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ جنگ کے اندر اور اس کو مزید شدت اختیار کی اور زیادہ تر فوجیں دوبارہ بھیجنی شروع کر دیں. پھر اسی طرح انہوں نے سرمایہ داروں کو برات دینی شروع کر دی. اور پھر جو زار روس کے باقیات تھیں، یا وہ جو وزیر یا ایسے بڑے بڑے جاگیردار جو ماضی میں زار کی حکومت میں شامل تھے، وہ پھر اس سرمایہ دارانہ ریاست کا بھی حصہ بنتے چلے گئے. اور اس دوران پھر لینن نے نعرہ دیا کہ آل پاور ٹو دا سوویتس، اور کہ تمام اقتدار سوویتوں کو منتقل کیا جائے، اور یہ جو ڈول پاور ہے، یہ جو ڈول ریاست ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے، اور جو پرانا سارا انتظامی ڈھانچہ ہے، عدالتی ڈھانچہ ہے، پرانا سارا جو ایک سیاسی ڈھانچہ ہے، اس کو ختم کیا جائے. اور جو مزدور صوبیتیں ہیں، اور جو کسانوں کی صوبیتیں ہیں، اور جو فوجیوں کی صوبیتیں ہیں، اس پر مشتمل ایک نہ صرف سیاسی ڈھانچہ بلکہ ریاستی اور ایک انتظامی اور عدالتی سارا ڈھانچہ بھی انہیں صوبیتوں کے گرد بنایا جائے جمہوری طریقے سے. اور وہاں ان صوبیتوں میں پھر جب بولشوک پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی تو وہ پارٹی اقتدار میں آئی، اور انہوں نے ایک سوشلسٹ انقلاب ان مزدور طبقے کے ساتھ قیادت میں مل کے کیا. اور یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک پسماندہ ملک کے اندر بھی ایک سوشلسٹ انقلاب نہ صرف یہ کہ کیا جا سکتا تھا بلکہ کیا گیا. اور یہاں پہ ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ نظریہ مسلسل انقلاب کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ پھر جو انقلاب ہے وہ کسی ایک خطے کا، کسی ایک ملک کا، کسی ایک بر اعظم کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلنے کا آغاز کرتا ہے. جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ، جس خود مارکس نے یہ بات کی تھی کہ سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے نہ صرف ہم یہ کہ ایک طبقاتی نظام کا خاتمہ کرتے ہیں، بلکہ اس جو سرمایہ دارانہ طبقے نے اپنی ایک سرمایہ دارانہ ریاست قائم کی ہے، اس کے بھی خاتمے کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر جب مارکس نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی دنیا بناتے ہیں جس کے اندر بنے گی، جس کے اندر نہ صرف یہ کہ طبقات نہیں ہوں گے بلکہ ریاستیں بھی موجود نہیں ہوں گی. اور یہی نظریہ مسلسل انقلاب ہے کہ پھر ایک خطے سے، ایک ملک سے جب سوشلسٹ انقلاب برپا ہوتا ہے تو وہ بتدریج پھر دنیا کے پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہے، اپنے اثرات مرتب کرتا ہے، اور پوری دنیا کے محنت کشوں کو جوڑتے ہوئے پوری دنیا کے اندر سے سرمایہ دارانہ نظام کا، پوری دنیا سے سرمایہ دارانہ ریاستوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک عالمی سوشلسٹ انقلاب کی جدوجہد کی جانب بڑھتا ہے. اور ایک عالمی سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہی پھر ہم اس کو مستقل بنیادوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر قائم کر سکتے ہیں، جس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ سوشلزم سے پھر جو ایڈوانس مرحلہ جس کو کمیونزم مارکس نے کہا تھا، کہ جس میں خاص طور پر لینن نے کہا تھا کہ ایک آسمان تلے ایک خاندان کی طرح پوری انسانیت رہتی ہے، جس میں جنگوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس میں کوئی شخص کسی دوسرے کا استحصال نہیں کر سکتا، کوئی ایک قوم کسی دوسری کو اپنا غلام نہیں بنا سکتی، مظلوم قومیتوں پر جبر کا خاتمہ ہوتا ہے، خواتین کا جو ایک دوسرا درجہ ہے شہری کا، انسان کا دنیا سے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ہر قسم کے ظلم اور استحصال سے ایک پاک سماج قائم ہوتا ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نظریہ مسلسل انقلاب ہے. اس کے مخالفت میں اسٹالنزم کا ایک مرحلہ واریت کا
انقلاب کا نظریہ پیش کیا گیا، ایک ملک میں سوشلزم کی غلط نظریہ پیش کیا گیا جس کو مارکسزم نے، سوشلزم نے رد کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نظریہ مسلسل انقلاب کے خلاف جو اسٹالنسٹ پروپیگنڈا تھا اور جو مرحلہ واریت کا نظریہ تھا یا جو ایک ملک میں سوشلزم کا نظریہ تھا، وہ سوویت یونین کے نظام سے ختم ہو گئے ہیں، ان کی ناکامی ثابت ہو چکی ہے۔ اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے یا افریقہ کے بہت سے پسماندہ ممالک ہیں، وہاں پہ سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے نہ صرف اس سماج کو، سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرتے ہوئے سماج کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو بڑھاتے ہوئے پوری دنیا میں ایک عالمی سوشلسٹ انقلاب کی جدوجہد کو تیز کیا جا سکتا ہے۔